السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ پروسیس کاسٹنگ کیسی چل رہی ہے؟ پروسیس میں ہے، بلا شبہ پروسیس کاسٹنگ پروسیس میں ہے، اور اس پروسیس کاسٹنگ کا آج یہ دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں ہم پریکٹس کریں گے کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں نے آپ کو کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کا فارمیٹ دکھایا تھا اور بلکہ کچھ حد تک سمجھایا بھی تھا۔ آج چونکہ پریکٹس بھی کرنی ہے ہم نے، اس کے لیے آپ کو یاد ہی ہے کہ نوٹ بک اور بال پین کے علاوہ کیلکولیٹرز کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر کیلکولیٹر نہیں ہے تو فوری طور پہ اس کو ارینج کریں اور ریڈی ہو جائیں۔ اوکے، گڈ۔ اچھا جی، ایک آپ کرسری ویو لے لیجئے فارمیٹ کا پہلے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو کوشچن دکھاؤں گا۔ وہ کوشچن آپ نوٹ کیجئے گا اور پھر ہم اس کو سالو کریں گے۔ یاد رکھیے گا، لاسٹ لیکچر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ابھی کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ بنا رہے ہیں پہلے پروسیس کی، پہلے ڈپارٹمنٹ کی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی پروسیس کے بعد وہ فنش گڈز میں چلی جائیں، یا اس پروسیس سے یونٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد نیکسٹ پروسیس میں چلے جائیں۔ بہرحال ابھی ہم پہلے پروسیس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم سبسیکوینٹ پروسیسز کے اندر جو کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ میں تبدیلیاں ہیں ان کو سیکھیں گے۔ تو فی الحال آئیے سلائیڈ کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کا فارمیٹ پہلے ڈپارٹمنٹ کے لیے وہی کوانٹٹی اسکیجول، جس میں کہ ہم نے نمبر آف یونٹس جو پروسیس میں پٹ کیے تھے وہ سب سے پہلے لکھے جاتے ہیں، پھر جتنے یونٹس کمپلیٹ ہو گئے اور جتنے ان پروسیس ہیں ان کو لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پارٹ ہے کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کا کاسٹ ایکومولیٹڈ ان دا ڈپارٹمنٹ اور ان دا پروسیس۔ اس میں ہم ڈائریکٹ میٹیریل کاسٹ، ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو ایکومولیٹ کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرا پارٹ ہے کیلکولیشن آف ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ۔ آپ کو بتایا تھا کہ تمام کے تمام یونٹس جو پروسیس میں ڈالے جاتے ہیں وہ 100% کمپلیٹ نہیں ہو جاتے، اس ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس کی کیلکولیشن کرنا پڑتی ہے۔ اس کے لیے ہم یہ پارٹ بناتے ہیں جس میں کہ ایکویلنٹ یونٹ پروڈیوسڈ کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ پھر فورتھ پارٹ ہے اس کا کیلکولیشن آف کاسٹ پر یونٹ، جس میں ٹوٹل کاسٹ کو ایکویلنٹ یونٹ پروڈیوسڈ پہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس کاسٹ پر یونٹ آتی ہے۔ اور پھر نیکسٹ جو لاسٹ اس کا پارٹ ہے وہ ہے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کا۔ اس اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ میں ہم اپورشن کر رہے ہوتے ہیں ایکومولیٹڈ کاسٹ کو، اور یوں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کے پانچوں پارٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تھا فارمیٹ، اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس فارمیٹ پر بات چیت کر لی ہوئی ہے۔ اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ہم ایک کوشچن دیکھتے ہیں اور پھر اس کوشچن کو ہم آج سالو کریں گے۔ یقیناً آپ کے پاس کیلکولیٹر موجود ہیں اس وقت، اور نوٹ بک اور بال پوائنٹ بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ اوکے جی، کوشچن دیکھیے اور اس کو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے چلے جائیے۔ اس میں جناب ایک منی ساپ مینوفیکچرنگ یونٹ ہے جو کاسٹ انکر کر رہا ہے اپنے پہلے ڈپارٹمنٹ پر، اور اس کا ٹارگٹ ہے ایک ویک میں 1000 نمبر آف سوپس بنانے کا۔ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چلے جائیے گا، ایز اٹ از کوشچن کو نہیں بلکہ اس کے پوائنٹس کو نوٹ کرتے چلے جائیے۔ لائک پہلا پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے نمبر آف یونٹس ٹو بی پروڈیوسڈ ان 1 week 1000۔ نیکسٹ آپ اس میں نوٹ کیجئے کہ اس ایک ویک میں
600 نمبر آف سوپس ہم کمپلیٹ کر چکے, اور جبکہ 400 نمبر آف سوپس آر ان پروسیس. اور اس میں مزید سوال کا ہی حصہ ہے کہ وہ جو 400 نمبر آف سوپس ہیں 100% کمپلیٹ ہیں ایز ٹو ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ, جبکہ کنورژن کاسٹ 75% ابھی تک ان پر انکر ہوئی ہے. اسی سوال کا مزید جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کاسٹ اس ویک میں ہم نے انکر کی ہے وہ ڈائریکٹ مٹیریل کے لیے 500 روپیز, ڈائریکٹ لیبر کے لیے 225 روپیز, اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی جو اپلیکیشن ہے اس کے مطابق 135 روپیز کی کاسٹ انکر ہوئی ہے, اور ریکوائرڈ ہے ٹو پریپیئر اے کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, کانٹینٹس آپ کے پاس موجود ہیں کہ 1000 منی سوپس ہم نے بنانے ہیں, چھوٹے صابن جیسے آپ عموماً ہوٹلز وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں. اور وہ منی سوپس بنانے کے لیے پہلے ڈپارٹمنٹ میں ہم نے کچھ کاسٹ انکر کی ہیں, ڈائریکٹ مٹیریل بھی, ڈائریکٹ لیبر بھی, فیکٹری اوور ہیڈ بھی, اور ہم اس ایک ویک میں 100% سوپس پر کام کمپلیٹ نہیں کر سکے پہلے ڈپارٹمنٹ میں, بلکہ 600 نمبر آف یونٹس کمپلیٹ ہو چکے اور ان کو ہم نے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر دیا, اور 400 نمبر آف یونٹس پر ابھی کام ہو رہا ہے. یہاں پر ایک بات کلیئر کر دی جاتی ہے کہ وہ جو 400 نمبر آف یونٹس ان پروسیس ہیں ان پر کتنی کاسٹ انکر ہو چکی ہے. لائک ہمارے اس کوشچن میں 400 نمبر آف یونٹس وچ آر اسٹل ان پروسیس, ان پر بھائی 100% مٹیریل کاسٹ انکر ہو چکی ہے. ہاں البتہ کنورژن کاسٹ ابھی 75% انکر ہوئی ہے, اسی لیے تو انکمپلیٹ ہے. اگر کنورژن کاسٹ بھی ساری کی ساری لگ جاتی تو کمپلیٹ ہو کے نیکسٹ پروسیس میں چلے جاتے. مٹیریل سارا کا سارا ہم نے اس میں پٹ ان کر دیا ہوا ہے, وہ جو بھی سوڈا ووڈا ہوگا وہ سارا کا سارا ہم نے ڈال دیا ہوا ہے. ہاں لیبر اس پہ ابھی کچھ ہو رہی ہے اور کچھ اوور ہیڈ کاسٹ اس پہ انکر ہونا باقی ہے. تو جناب آئیے سولوشن کی طرف, اور سولوشن میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہم بنائیں گے کوانٹٹی اسکیجول. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسکرین پر کہ ہمارے کوانٹٹی اسکیجول میں سب سے پہلے ہم لکھ رہے ہیں نمبر آف یونٹس پٹ انٹو دا پروسیس, جن سے کہ اس کو ہم نے پروسیس کو اسٹارٹ کیا وہ ہے 1000, اور ساتھ ہی ڈبل انڈر لائن کر لو اس کو, اور اس کے نیچے اب آپ لکھیے نمبر آف یونٹس کمپلیٹ اینڈ ٹرانسفرڈ ٹو دا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ 600, اور پھر یونٹس اسٹل ان دا پروسیس 400. تو جی یہ کوانٹٹی اسکیجول اتنا تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا. اب نیکسٹ کاسٹ کتنی ایکومولیٹ ہوئی دیکھ لیجئے, وہ بھی آسان ہے. جو بھی کاسٹ انکر ہوئی ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر, فیکٹری اوور ہیڈ اکٹھی لکھ کر ٹوٹل کر لینا ہے. دیکھ لیجئے بے شک سلائڈ پر, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ مٹیریل 500 روپیز, ڈائریکٹ لیبر کاسٹ 225 روپیز, اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ 135 روپیز, اور ان کا ٹوٹل 860 روپیز. کوانٹٹی اسکیجول آسان اور کاسٹ ایکومولیٹڈ
ریلیٹڈ ٹو دا پروسیس، یہ بھی آسان. تو مشکل کیا پھر کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ میں؟ ڈرایا تو بڑا تھا سر نے. ہاں بھائی ابھی آگے دیکھو، مشکل میں نہیں کہہ رہا کہ مشکل ہے، لیکن یہ تھوڑی سی کیلکولیشنز انوالوڈ ہیں. جو لاسٹ لیکچر میں نے آپ سے کہا تھا وہ یہی تھا کہ ذرا سی کیلکولیشنز اس میں انوالوڈ ہیں، اس لیے اٹینٹیو رہیے گا. دس ڈزنٹ مین کہ یہ مشکل ہے، مشکل تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب جی اگلی ایک بات، ہمیں کاسٹ پر یونٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے نمبر آف یونٹس ایکولی پروڈیوسڈ ریکوائرڈ ہیں. دیکھیے پر یونٹ کاسٹ ہم اس طرح سے معلوم نہیں کر سکتے کہ ٹوٹل کاسٹ جو انکر ہوئی ہے اس کو 1000 پہ ڈیوائڈ کر دیں. وہ 1000 نمبر آف یونٹس تو پروسیس میں ہم نے شروع کیے تھے. اب وہ اینڈ تک، اس ویک کے اینڈ تک کمپلیٹ نہیں ہوئے سارے کے سارے 1000 نمبر آف یونٹس. 600 نمبر آف یونٹس کمپلیٹ ہو گئے ان کو، اور جو 400 نمبر آف یونٹس کمپلیٹ نہیں ہوئے ان کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے. تو 400 نمبر آف یونٹس جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے which are still in process، ان کی ہم معلوم کریں گے ایکویلنٹ پروڈکشن کہ کتنی پروڈیوسڈ کے ایکول ہیں. آئیے اس کو ہم سلائڈ شو کے ذریعے سے سیکھتے ہیں، بعد میں مزید بھی سمجھاؤں گا آپ کو میں. آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ میٹیریل کے پوائنٹ آف ویو سے، ڈائریکٹ لیبر کے پوائنٹ آف ویو سے اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں ایکویلنٹ یونٹس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. اس کا فارمولا آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ 100% آف دا کمپلیٹڈ یونٹس پلس پرسنٹیج آف کمپلیشن آف دا یونٹس ان پروسیس. تو جی میٹیریل کے پوائنٹ آف ویو سے جو کمپلیٹڈ یونٹس ہیں 600 ہیں، ڈائریکٹ لیبر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کمپلیٹڈ یونٹس 600 ہیں، اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کمپلیٹڈ یونٹس 600 ہی ہیں. رہ گئی بات ان پروسیس یونٹس کی. ان پروسیس یونٹس ڈائریکٹ مٹیریل کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یاد ہوگا کہ سوال میں لکھا ہوا تھا کہ 100% ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ انکر ہو چکی ہے ان پروسیس یونٹس پر، لہذا وہ 400 یونٹس کو 100% آپ ایکویلنٹ یونٹس کے طور پر شامل کر لیں گے. ہاں جہاں تک ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کا تعلق ہے اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہے یہ دونوں مل کر کنورژن کاسٹ بنتی ہیں، اور سوال میں بتایا تھا کہ 75% کنورژن کاسٹ ابھی تک انکر ہوئی ہے ان پروسیس یونٹس پر. اب 400 نمبر آف یونٹس ملٹیپلائڈ بائی 75% آپ کے پاس آ جاتا ہے جی 300. تو یہ 300 اور 600 مل کے بنتے ہیں 900 ڈائریکٹ لیبر کے لیے اور 900 ہی فیکٹری اوور ہیڈ کے لیے. آئی نا مشکل تھوڑی سی سمجھنے میں، لیکن اگین مشکل نہیں ہے. آپ اگر اس کو نوٹ کر چکے ہیں اپنی نوٹ بکس میں تو ٹھیک، اگر نہیں نوٹ کیا تو اب نوٹ کیجئے. فارمیٹ آپ نے دیکھا تھا اسی کے مطابق آپ نوٹ بک میں لکھیے یونٹس ایکولی پروڈیوسڈ، لکھ لیا. اب آپ اس کے نیچے ڈائریکٹ مٹیریل، ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ایک کالم میں لکھ لیجیے. اس کے بعد ڈائریکٹ مٹیریل کے سامنے اب آپ نے آنا. ڈائریکٹ مٹیریل کے سامنے دیکھیے جی کہ آپ کو 600 نمبر آف یونٹس اینڈ 400 نمبر آف یونٹس دونوں لکھنے ہیں. کیوں؟
کیونکہ بھائی اس پروسیس میں ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ ٹوٹل 100 نمبر آف یونٹس پر انکر ہو چکی ہے. آپ کی جو ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ انکر ہوئی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں وہ پورے 1000 نمبر آف یونٹس کے لیے انکر ہوئی ہے. وہ 600 نمبر آف یونٹس کے لیے انکر نہیں ہوئی. کہ آپ کہیں کہ جی کمپلیٹ تو 600 ہوئے ہیں نا. آپ نے سوپ کو مینوفیکچر کرنے کے لیے ڈائریکٹ مٹیریل شروع میں ہی پروسیس میں شامل کر دیا تھا 1000 نمبر آف پیسز کی مینوفیکچرنگ کے لیے, ان کی پروڈکشن کے لیے آپ نے شروع میں ہی پروسیس کے شروع میں ہی ڈائریکٹ مٹیریل شامل کر دیا تھا کاسٹ میں, یا ورک شاپ کو ایشو کر دیا تھا یوں کہہ لیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی 600 نمبر آف یونٹس کے لیے آپ یہ ڈائریکٹ مٹیریل لے لیں اور باقی جو 400 آپ نے سوپس بنانے اس کے لیے 75% ڈائریکٹ مٹیریل لے لیں, باقی 25% بعد میں دے دیں گے, کیونکہ سوپ کے لیے جو مٹیریل ریکوائرڈ ہے وہ تو اکٹھا ہی جائے گا. لہذا جو بھی کاسٹ ڈائریکٹ مٹیریل کے لیے انکر ہوئی ہے اس پروسیس میں, اس کوشچن کے اندر, اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے 1000 کے ساتھ, تو آپ کے پاس پر یونٹ کاسٹ آئے گی ایز ٹو ڈائریکٹ مٹیریل. لہذا ڈائریکٹ مٹیریل کے پوائنٹ آف ویو سے 1000 سارا کا سارا ایکولی پروڈیوسڈ ہے. ہاں ڈائریکٹ لیبر کے پوائنٹ آف ویو سے اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے 600 نمبر آف یونٹس جو کمپلیٹ ہو گئے ہیں بھائی, اس پر تو کنورژن کاسٹ انکر ہوئی ہے, 100% تو کمپلیٹ ہوئے ہیں نا. 600 نمبر آف یونٹس کمپلیٹ ہو کے اگلے پروسیس میں چلے گئے. جب ادھر سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں پروسیس سے, تو اس پہ ڈائریکٹ مٹیریل اور کنورژن کاسٹ دونوں انکر ہو چکی ہیں نا. ہاں البتہ جو ریسٹ آف دا 400 نمبر آف یونٹس ہیں ان پر کنورژن کاسٹ 100% انکر نہیں ہوئی. ان پر ہمیں کنورژن کاسٹ ابھی انکر کرنا تھی کہ ہفتہ ختم ہو گیا, وہ ویک ختم ہو گیا, ویکینڈ آ گیا. تو اب ایسی صورت میں آپ کو ایکویلنٹ پروڈکشن تو چاہیے نا ویکینڈ پر ایز ٹو دا کنورژن کاسٹ. اب بھائی وہ 400 یونٹس اگر 600 میں آپ کلاس کر دیں گے, ٹوٹل 1000 یونٹس کو ڈینومینیٹر کے طور پر آپ اگر کیلکولیشن کا حصہ بنائیں گے تو آپ کو پر یونٹ کنورژن کاسٹ تو ٹھیک نہیں ملے گی. آپ نے کنورژن کاسٹ انکر کی ہے 600 یونٹس پلس 75% آف دا 400 یونٹس کے لیے. دیکھو نا اس پورے ویک میں جتنی بھی کاسٹ پٹ ان ٹو دا پروسیس ہوئی ہے وہ 600 یونٹس کے لیے تو پوری کی پوری ہوئی ہے, کمپلیٹ ہو کے چلے گئے. لیکن اس پورے ویک کے اندر 400 یونٹس کے لیے ساری کی ساری کاسٹ انکر نہیں ہوئی ایز ٹو دا کنورژن کاسٹ. مٹیریل کے لیے 400 کے لیے بھی ساری کاسٹ انکر ہوئی تھی, اس لیے مٹیریل کی کاسٹ کو ہم 1000 کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے, یا اس لیے آپ کہہ لیں کہ ہم نے مٹیریل کے لیے ایکویلنٹ پروڈکشن 1000 نمبر آف یونٹس رکھے ہیں, جبکہ کنورژن کاسٹ ڈائریکٹ مٹیریل کے علاوہ جو کاسٹ ہے وہ کنورژن کاسٹ ہے. وہ کون سی ہے؟ ڈائریکٹ لیبر اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. یہ ڈائریکٹ لیبر اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ویکینڈ تک باقی کے 400 یونٹس کو کمپلیٹ نہیں کر سکی. کتنا کمپلیٹ کیا؟ 75%. کتنا بنتا ہے 75% 400 کا؟ 300.
یہ وجہ ہے کہ ہم اب اس 600 میں 300 کو پلس کر رہے ہیں, 400 کو پلس نہیں کر رہے, کنورژن کاسٹ کے ایکویلنٹ یونٹس کو معلوم کرنے کے لیے. اب کلیئر ہو گیا؟ ہو چکا ہوگا, یقیناً ہو چکا ہوگا. اب یہ ایکویلنٹ یونٹس جو ہمارے پاس آئے ہیں, ان ایکویلنٹ یونٹس کو ہم استعمال کرتے ہیں کاسٹ پر یونٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے. تو وہ جو نمبر 4 پارٹ ہے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کا, اسے دیکھیے سلائڈ پر. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ جو 500 روپیز انکر ہوئی تھی, اس کو ڈیوائڈ کیا ایکویلنٹ یونٹس 1000 کے ساتھ, اور ہمارے پاس آیا 0.50. اور ڈائریکٹ لیبر کی جو کاسٹ 225 روپیز انکر ہوئی ہے اس ویک میں, اس سے ہم نے 900 ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوس کیے. اب یہ 900 کی سٹوری آپ کو کلیئر ہو چکی ہے, کنفیوز نہیں ہونا کہ جی ادھر ڈائریکٹ مٹیریل کو تو 1000 پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور یہاں پر 900 پہ کیوں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. بھائی ایکویلنٹ یونٹس جتنے بھی ہوں گے اس پر ڈیوائڈ کریں گے, کیونکہ پورے اس ویک میں اب ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ 1000 یونٹس کے لیے انکر نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہوتی 1000 کے لیے تو وہ کمپلیٹ ہو چکے ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ ابھی وہ کاسٹ انکر ہونا باقی ہے, لیبر کاسٹ انکر ہونا باقی ہے, فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ انکر ہونا باقی ہے, اسی لیے تو اتنے یونٹس جو ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں اور ان پروسیس ابھی تک پڑے ہوئے ہیں اس پروسیس کے اندر. آئیے دوبارہ سلائڈ کی طرف. تو یہاں پر آپ کو پر یونٹ کاسٹ کی کیلکولیشن کے لیے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ جو کہ 135 ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے 900 نمبر آف یونٹس کے ساتھ. تو آپ دیکھیے جی, یونٹ کاسٹ آپ کی ڈائریکٹ مٹیریل کی آتی ہے 50 پیسہ, ڈائریکٹ لیبر کی آتی ہے 25 پیسہ, اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ پر یونٹ ہے ہمارے پاس 15 پیسہ. تو ٹوٹل جناب ایکویلنٹ یونٹس کے لیے جو ہماری کاسٹ پر یونٹ ہے وہ ہے 90 پیسہ. اب نیکسٹ اسٹیپ دیکھ لیجئے کہ اس کا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہے. یاد رکھیے گا ٹوٹل کاسٹ 860 روپیز کی جو ہم نے انکر کی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں, اس کو ہم نے اپورشن کرنا ہے فنشڈ گڈز میں یا ورک ان پروسیس میں. یہاں پر آپ کو ایک چیز بتا چکا ہوں کہ فنشڈ گڈز ہم کہہ سکتے ہیں اگر یہ اکیلا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے بعد ڈیفینیٹلی فنشڈ گڈز میں جائیں گے, لیکن اگر یہ پہلا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے بعد دوسرے ڈپارٹمنٹ کی طرف ہم نے جانا ہے تو ہم اسے سیکنڈ ڈپارٹمنٹ یا سبسیکوینٹ ڈپارٹمنٹ کا جو بھی نام ہوگا اس نام سے تعبیر کریں گے کہ کاسٹ ٹرانسفر ٹو دا فلانا ڈپارٹمنٹ. آئیے سلائڈ کی طرف جی. ہمیں جو ٹرانسفر کرنی ہے کاسٹ نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں وہ ہے 600 نمبر آف یونٹس کے لیے, اور 600 نمبر آف یونٹس ملٹیپلائڈ بائی 90 پیسہ gives us 540 روپیز. یہ جی کاسٹ ٹرانسفر ہو گئی نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جو ٹوٹل 860 روپیز کی کاسٹ انکر ہوئی تھی اس میں سے کتنی کاسٹ ان پروسیس ہے. یہاں پر ایک تو ہے چلاکی کہ ٹوٹل کاسٹ جو ہے 860 روپیز کی, اس میں سے آپ 540 لیس کر دیں تو باقی جناب ان پروسیس کی کاسٹ ہے, لیکن ہمیں اس کو باقاعدہ اکاؤنٹ فار کرنا. ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ جو کاسٹ باقی بچ گئی ہے 320 روپیز کی, اس میں سے کتنی کاسٹ ایز ٹو مٹیریل ان پروسیس ہے, کتنی کاسٹ ایز ٹو لیبر ان پروسیس ہے, اور کتنی کاسٹ ایز ٹو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ان پروسیس ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ ورک ان پروسیس کے لیے ڈائریکٹ مٹیریل کے ہم نے 400 نمبر آف یونٹس کو 0.50 سے ملٹیپلائی کیا
اور ہمارے پاس کاسٹ آ گئی 200 روپیز کی, اور ڈائریکٹ لیبر کے 300 ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس. یاد رکھیے گا, ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس, ٹوٹل یونٹس نہیں. آپ ان پروسیس کے 400 ٹوٹل یونٹس کو ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس میں معلوم کر چکے ہیں پہلے سے, کہ وہ لیبر اب 400 یونٹس کے لیے انکر نہیں ہوئی بلکہ 300 ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس کے لیے انکر ہوئی ہے, جو کہ ان پروسیس ہے. تو ہم جی 300 کو ملٹیپلائی کریں گے اس کے ریٹ کے ساتھ جو کہ ڈائریکٹ لیبر کی ریٹ ہم نے پر یونٹ میں کیلکولیٹ کیا. آئیے دیکھیے, وہ بنتا ہے 25 پیسہ. تو 300 انٹو 0.25 gives you 75 روپیز. اور فیکٹری اوور ہیڈ کے لیے بھی آپ نے ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس 300 کو ملٹیپلائی کرنا ہے اس کے اسپیسیفک پر یونٹ ریٹ 15 پیسہ کے ساتھ, اینڈ اٹ gives you 45 روپیز. اب آپ ٹوٹل کر لیجئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی وہی 320 روپیز کی فگر بن جاتی ہے جو کہ آپ نے چلاکی سے حاصل کی تھی. تو یوں 860 کی ٹوٹل کاسٹ کو آپ نے اپورشن کر دیا, کاسٹ ٹرانسفر ٹو دا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں اور کاسٹ اسٹل ان پروسیس کے اندر. آپ کی کاسٹ ایکومولیٹ بھی ایگزیکٹلی 860 ہوئی تھی, اور آپ نے یہاں پر کیلکولیشن کے ذریعے سے بھی 860 کی فگر پا لی. انفیکٹ یہ ایک چیک بھی ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ ہماری ٹھیک بنی یا نہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو اس طرح کے چیکس کا معلوم ہونا ضروری ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں جی آپ کو, اسپیشلی ایکویلنٹ یونٹس کا اسٹیپ, کاسٹ پر یونٹ کا اسٹیپ اور اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کا اسٹیپ. آپ نوٹ بک میں نوٹ کر چکے ہیں, اگر نہیں کیا تو آپ کو میں موقع دوں گا اس کو نوٹ کرنے کا, لیکن فی الحال آپ ابھی مجھے سنیے. ایکویلنٹ یونٹس ہم کیلکولیٹ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات اس لیے کہ ہم کاسٹ پر یونٹ کیلکولیٹ کر سکیں. کاسٹ پر یونٹ کیلکولیٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جتنی کاسٹ ٹرانسفر کرنی ہے اس کو معلوم کر سکیں. ایکویلنٹ یونٹس کیا ہوتے ہیں؟ جن یونٹس پر اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں کام ہوا ان یونٹس کو ہم کتنا کمپلیٹ کے برابر لا سکے, یہ ایکویلنٹ یونٹس کہلاتا ہے. ہماری اس ایگزامپل میں 1000 number of units were put into the process. Out of those 1000 number of units, we could manage to complete only 600 number of units. اب وہ 600 نمبر آف یونٹس ہم نے کمپلیٹ کر دیے, ٹھیک ہے, ان پر تو مٹیریل بھی لگا, لیبر بھی, فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ بھی, اسی لیے تو وہ کمپلیٹڈ یونٹس ہیں. ہاں البتہ ریسٹ آف دا 400 نمبر آف یونٹس آر اسٹل ان ٹو دا پروسیس. ان پر مٹیریل 100% لگ چکا, ان پر ڈائریکٹ لیبر کاسٹ 75% لگی, اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ بھی 75% انکر ہوئی, تبھی تو وہ ان پروسیس ہیں. اب جتنے یونٹس ان پروسیس ہیں ان کی پرسنٹیج آف کمپلیشن سے ان کو ملٹیپلائی کر کے جتنے یونٹس کمپلیٹ ہیں ان میں پلس کر دیں گے. تو ہم ایز ٹو مٹیریل, ایز ٹو لیبر اور ایز ٹو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ الگ الگ ایکویلنٹ یونٹس کو کیلکولیٹ کریں گے. ایز ٹو مٹیریل 600 100% کمپلیٹ, پلس 400
100% complete. Equivalent units 1000. As to labor, 600 units, 100% complete obviously. Lekin 400 units are 75% complete. ہم 400 یونٹس پر جتنی کاسٹ انکر کر چکے ہیں اس کاسٹ میں 300 نمبر آف یونٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے ہم 400 یونٹس پر جتنی ڈائریکٹ لیبر کاسٹ انکر کر چکے ہیں اتنی کاسٹ میں 300 یونٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں. 75% of 400 is 300. تو بھائی ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس تو 300 ہوئے نا, تو اس کاسٹ کو 300 سے ڈیوائڈ کریں گے تو پر یونٹ ٹھیک آئے گی ہمارے پاس. یہی وجہ ہے کہ ہم ایکویلنٹ پروڈکشن میں 600 جو کمپلیٹ یونٹس ہیں اس میں ہم 300 یونٹس ایکولی پروڈیوسڈ ایڈ کریں گے فار ڈائریکٹ لیبر اینڈ فار فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. اس سوال کے مطابق اب جی ایکویلنٹ پروڈکشن ہمارے پاس آ گئی, ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس ہمارے پاس آ گئے. ان ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس کو ہم ڈینومینیٹر کے طور پر یوز کریں گے پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے. اب جی پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کرنے کا جب مرحلہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ ڈائریکٹ مٹیریل کے لیے 500 کو ہم نے ڈیوائڈ کیا 1000 نمبر آف یونٹس کے ساتھ جو کہ اس کے ایکولی پروڈیوس یونٹس تھے, اور ہمارے پاس 50 پیسہ اس کی کاسٹ آ گئی. اور جبکہ ڈائریکٹ لیبر کاسٹ جو کہ 225 روپیز ہے اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ڈائریکٹ لیبر کے ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس 900 کے ساتھ, تو ہمارے پاس 0.25 پر یونٹ ڈائریکٹ لیبر کاسٹ آ گئی. اور اسی طرح سے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو ہم نے اس کے 900 ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس کے ساتھ ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس 15 پیسہ پر یونٹ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ آ گئی, اور ٹوٹل ہماری کاسٹ 90 پیسہ بنی اس پروسیس میں پر یونٹ کے لیے. اور ٹوٹل پر یونٹ کاسٹ اس پروسیس کے لیے, اس ڈپارٹمنٹ کے لیے, فرسٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے 90 پیسہ پر یونٹ آئی ہمارے پاس. اب یہ 90 پیسہ پر یونٹ کاسٹ کو ہم ملٹی پلائی کریں گے 600 نمبر آف یونٹس کے ساتھ, تو ہمارے پاس آ جائے گی کاسٹ ٹرانسفرڈ ٹو دا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ. کیونکہ بھائی اب جو کاسٹ نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کی جا رہی ہے وہ 600 نمبر آف یونٹس کے لیے ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ڈائریکٹ مٹیریل کا ایلیمنٹ بھی ہے, ڈائریکٹ لیبر کا ایلیمنٹ بھی ہے, اور فیکٹری اوور ہیڈ کا ایلیمنٹ بھی ہے. اور جو ان پروسیس ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے وہ ڈائریکٹ مٹیریل کے لیے 400 نمبر آف یونٹس, ڈائریکٹ لیبر کے لیے 300 نمبر آف یونٹس, اور فیکٹری اوور ہیڈ کے لیے 300 نمبر آف یونٹس کی کاسٹ پڑی ہوئی ہے. آپ جو کاسٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں وہ مٹیریل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی 600 یونٹس کمپلیٹ ہو کے ٹرانسفر ہو گئے, لیبر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی 600 کمپلیٹ ہوئے ٹرانسفر ہو گئے, اور ایف او ایچ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی 600 کمپلیٹ ہوئے ٹرانسفر ہو گئے. لیکن جو ان پروسیس ہے وہ مٹیریل کے پوائنٹ آف ویو سے 400 نمبر آف یونٹس انٹو اس کا اپنا 50 پیسہ ادھر پروسیس میں پڑا ہوا ہے.
ڈائریکٹ لیبر کے پوائنٹ آف ویو سے 300 نمبر آف ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس انٹو اس کا اپنا ریٹ 25 پیسہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے, اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی 300 ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس انٹو اس کا اپنا ریٹ 15 پیسہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چیز آپ ایک مرتبہ سلائڈ پر بھی دیکھ لیجئے اور آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے کاسٹ اپورشن کی ہے اس میں ٹرانسفرڈ کاسٹ کو کچھ یوں کیلکولیٹ کیا گیا ہے کہ 600 انٹو 50 پیسہ اکول ٹو 300 میٹیریل کے لیے, لیبر کے لیے 600 انٹو 25 پیسہ از اکول ٹو 150, اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے لیے 600 انٹو 15 پیسہ از اکول ٹو 90. ٹوٹل آپ کے پاس آ گیا 540. آپ کو یاد اگر ہو تو ہم نے 600 انٹو 90 پیسہ سے بھی 540 ہی کیلکولیٹ کیا تھا. اور اب ورک ان پروسیس میں بھی اسی چیز کو آپ دیکھیے کہ ڈائریکٹ مٹیریل کے لیے 400 یونٹس انٹو 50 پیسہ 200, ڈائریکٹ لیبر کے لیے 300 یونٹس انٹو 25 پیسہ 75 روپیز, اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے لیے 300 انٹو 0.15 gives you 45 اور ٹوٹل 320, اور ان دونوں کا ٹوٹل 860 ایگزیکٹلی ایکومولیٹڈ کاسٹ کے ایکولنٹ. لیں جی, یہ تو تھی کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ پہلے ڈپارٹمنٹ کی. اب اس پہلے ڈپارٹمنٹ ہی کہ ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کیسا دکھتا ہے. سلائڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے ورک ان پروسیس اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ 1 کا, اور اس میں ڈیبٹ سائڈ پر مٹیریل 500, پے رول 225 اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ اپلائڈ 135, ٹوٹل 860. اور اس کی کریڈٹ سائڈ پر ٹرانسفرڈ ٹو ڈپارٹمنٹ نمبر 2 540 روپیز, اور بیلنس جو کیری فارورڈ ہوگا دیٹ از 320. اب آپ اس کی اکاؤنٹنگ انٹریز بھی ذرا دیکھ لیجئے. آپ کو پہلی اکاؤنٹنگ انٹری نظر آ رہی ہے, ورک ان پروسیس ڈپارٹمنٹ نمبر 1 ڈیبٹ اینڈ مٹیریل اکاؤنٹ کریڈٹ 500 فار مٹیریل چارج ٹو دا پروسیس نمبر 1. دوسری اکاؤنٹنگ انٹری آپ کو نظر آ رہی ہے, ورک ان پروسیس ڈپارٹمنٹ 1 اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ پے رول اکاؤنٹ کریڈٹ 225, اور تیسری اکاؤنٹنگ انٹری آپ کو نظر آ رہی ہے, ورک ان پروسیس ڈپارٹمنٹ نمبر 1 اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ اپلائڈ اکاؤنٹ کریڈٹ, یہ 135 سے. نمبر 4 اکاؤنٹنگ انٹری جو آپ پاس کریں گے وہ ہوگی کاسٹ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں. اس کے لیے ڈیفینیٹلی اس پروسیس میں سے کاسٹ نکل رہی ہے اور نیکسٹ پروسیس میں جا رہی ہے. اب جب تک تو اس پروسیس کو چارج کی جا رہی تھی کاسٹ, ہم اس پروسیس کو ڈیبٹ کر رہے تھے. اب جب اس پروسیس سے ہم نے کاسٹ کو نکالنا ہے تو ورک ان پروسیس ڈپارٹمنٹ نمبر 1 اکاؤنٹ کریڈٹ کر دیں گے, اور نیکسٹ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے یعنی کہ ورک ان پروسیس ڈپارٹمنٹ نمبر 2 کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کر دیں گے, کیونکہ یہاں سے کاسٹ نکل کے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں جا رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اس کے جب فیچرز میں پڑھا رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ finished output of the preceding department becomes raw material for the succeeding department. اگلے ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ اس کا را مٹیریل ہوتی ہے. تو جی اب یہی 600 نمبر آف یونٹس ڈپارٹمنٹ نمبر 2 کے لیے را مٹیریل کہلائیں گے, اور پھر ڈپارٹمنٹ نمبر 2 میں مزید اگر کچھ مٹیریل ریکوائرڈ ہوگا تو وہ اس میں پٹ ان کیا جائے گا, لیبر اور اوور ہیڈ کی جائے گی. وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے, اسے ہم نیکسٹ ٹاپک میں دیکھیں گے. فی الحال آپ کو یہاں پر جو اب اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرنی ہے وہ دیکھیے سلائڈ پر, ورک ان پروسیس
ڈپارٹمنٹ نمبر 2 اکاؤنٹ ڈیبٹ 540 سے, اینڈ ورک ان پروسیس ڈپارٹمنٹ نمبر 1 اکاؤنٹ کریڈٹ 540 سے. اور یہ 540 آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کیلکولیٹ کیے تھے 600 انٹو 90 پیسہ کے ساتھ کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کے اندر. نیکسٹ انٹری آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جسٹ ایک ایزیوم کی ہے کہ اگر یہ ڈپارٹمنٹ اکیلا ہی ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تو ہم یہاں پر ورک ان پروسیس ڈپارٹمنٹ 2 اکاؤنٹ کو ڈیبٹ نہ کرتے بلکہ ہم فنشڈ گڈز اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرتے. تو انٹری کچھ یوں بنے گی, فنشڈ گڈز اکاؤنٹ ڈیبٹ 540 سے اور ورک ان پروسیس ڈپارٹمنٹ نمبر 1 اکاؤنٹ کریڈٹ 540 سے. تو آپ نے دیکھا جی کہ یہ اکاؤنٹنگ انٹریز پاس کی جاتی ہیں پروسیس کاسٹنگ میں. کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کو کمپلیٹ کر چکنے کے بعد. آپ کو میں نے بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح جاب آرڈر کاسٹنگ کے اندر اکاؤنٹنگ انٹریز کو ریکارڈ کرنے کے لیے جاب آرڈر کاسٹ شیٹ ایکٹس ایز اے سورس ڈاکومنٹ, اسی طرح سے پروسیس کاسٹنگ سسٹم کے اندر کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کا رول ایک سورس ڈاکومنٹ کا ہے کہ یہاں سے ہم نے فگرز کو پک کرنا ہے اور جرنل انٹریز تک پہنچانا. آپ کے ذہن میں اب ایک اور چیز آ رہی ہوگی کہ سر نے تو اکاؤنٹنگ انٹریز کمپلیٹ کر لی, لیکن وہ کلوزنگ ورک ان پروسیس کی جو فگر تھی 320 روپیز, اس کی تو اکاؤنٹنگ انٹری پاس نہیں کی. بچوں یہ بات یاد رکھو, کلوزنگ بیلنس کی کوئی اکاؤنٹنگ انٹری نہیں ہوتی. وہ تو بھائی ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کے اندر کہ وہ جو 320 روپے باقی بچ گئے اس میں مٹیریل ان پروسیس کتنا ہے, لیبر ان پروسیس کتنی ہے, ایف ایچ ان پروسیس کتنی ہے. اب ہے تو ورک ان پروسیس کا کلوزنگ بیلنس, تو کسی بھی ٹی اکاؤنٹ کا جو کلوزنگ بیلنس ہوتا ہے اس کلوزنگ بیلنس کے لیے کوئی اکاؤنٹنگ انٹری پاس نہیں کی جاتی. ہاں, یہاں پر میں آپ کو ضمنی طور پر ایک بات کرتا چلوں کہ آپ نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر کچھ ٹی اکاؤنٹس تھے جن کے کلوزنگ بیلنسز کی بھی انٹری کی تھی. بھائی وہ یا تو ایکسپینس تھے یا پھر وہ انکمز تھے. ایکسپینسز اور انکمز کی کلوزنگ انٹری پاس کی جاتی ہے ان کے کلوزنگ بیلنسز کی فگر کے ساتھ, جبکہ کسی بھی ایسٹ یا لائبلٹی کے کلوزنگ بیلنسز کی کوئی اکاؤنٹنگ انٹری پاس نہیں کی جاتی. وہ تو ایک بیلنس ہوتا ہے جس کو ہم نے کیری اوور کرنا ہوتا ہے نیکسٹ ایئر میں, اور اس ایئر کی کلوزنگ ڈیٹ پر بیلنس شیٹ میں شو کرنا ہوتا ہے. تو بتاؤ ذرا, ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ 5 مین ہیڈز میں سے کس ہیڈ سے ریلیٹ کرتا ہے؟ ایکسپینس نہیں, انکم نہیں, لائبلٹی نہیں, آنرز ایکوٹی نہیں, تو کیا ایسٹ. بھائی ورک ان پروسیس اب ایک انوینٹری ہے ہمارے پاس. ہم ورک ان پروسیس اکاؤنٹ میں کاسٹ ایکیومولیٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد ورک ان پروسیس اکاؤنٹ سے ہم نے کاسٹ کو اپورشن کیا ٹوورڈز دا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ اور ٹوورڈز دا فنشڈ گڈس, اور باقی جو بچ گیا وہ ورک ان پروسیس کی کلوزنگ انوینٹری ہے جو کہ اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں اوپننگ انوینٹری کے طور پر ٹریٹ کی جائے گی. اور پھر اس اوپننگ انوینٹری کو پہلے کمپلیٹ کیا جائے گا فردر کاسٹ کے ساتھ, اور پھر جو کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں یا فنش کورس میں. تو یہ چیز اب آپ کو کلیئر ہو گئی کہ ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے. ایک ایسٹ کے طور پر ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے.
یہاں پر ابھی جو میں نے ورک ان پروسیس کے اوپننگ بیلنس کی بات کی، انشاءاللہ تعالی ہم نے نیکسٹ لیکچرز کے اندر ابھی بہت سی نئی باتیں پروسیس کاسٹنگ سسٹم کے تحت سیکھنا ہے. ابھی تو ہم نے سیکھنا ہے کہ نیکسٹ پروسیس میں، جیسا کہ یہ ہم نے 600 یونٹس نیکسٹ پروسیس میں ٹرانسفر کیے، تو جب نیکسٹ پروسیس ان 600 یونٹس کو ریسیو کرتا ہے تو اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ اس ہی پروسیس میں جب 400 نمبر آف یونٹس جو انکمپلیٹ رہ گئے ان کو اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر ہم نے جب کمپلیٹ کرنا ہے تو کیا اکاؤنٹنگ اینڈ کیلکولیشن پروسیجرز اپنائے جاتے ہیں. پھر ابھی ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ نارمل لاسز اور ایب نارمل لاسز اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے سامنے آئیں تو ان کی موجودگی میں ہماری کیلکولیشنز اور اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹس کیا ہوں گے. اور پھر ابھی تو ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ اگر ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں جو ہم نے مٹیریل پروسیس کے اندر ڈالا اس سے 2 یونٹس مینوفیکچر ہوں تو کس طرح کا اکاؤنٹنگ پروسیجر اور پروسیس اپنایا جاتا ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ پروسیس کاسٹنگ ایک واسٹ سبجیکٹ ہے. اس پروسیس کاسٹنگ میں ہم نے ابھی بہت سی چیزیں پڑھنی ہیں. پروسیس کاسٹنگ ابھی شروع ہوا ہے، اس پر ہمارے 4-5 لیکچرز پلانڈ ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم نے ان سب میں یہ تھوڑی تھوڑی کر کے چیزیں سیکھنی ہیں. ان سب چیزوں کو اکٹھا ایک دم سے آپ کے اوپر میں نہیں پھینکوں گا. اگر اکٹھا ایک دم سے آپ کے اوپر پھینکا تو آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے، اور آپ کو میں کنفیوز کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر میں نے آپ کو کنفیوز کر دیا تو پھر میری اور آپ کی محبت میں کمی آ جائے گی. آپ کہیں گے لو بھائی یہ ٹیچر تو اچھے نہیں ہے، ان سے تو ہم نے کاسٹ اکاؤنٹنگ نہیں پڑھنی، یہ تو کنفیوز کر دیتے ہیں. اور مجھے آپ کو ہر سٹیج پر کلیئر کر کے چلنا. آج میں نے آپ کو سٹیپس کے اندر کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ سمجھائی ہے. تھوڑا سا فاسٹ چلتا تو شاید میں آپ کو اگلا ڈپارٹمنٹ بھی کروا دیتا، لیکن ڈیلیبریٹلی میں نے آج آپ کو پہلے ڈپارٹمنٹ پر ہی رکھا ہے اور اس میں ابھی کوئی کمپلیکس باتیں نہیں آئیں. بس ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ ابھی چھوٹی چھوٹی کمپلیکس باتیں آنا شروع ہو جائیں گی ہمارے نیکسٹ لیکچرز کے اندر. لیکن انشاءاللہ تعالی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہیں تو اگلی باتیں بھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے. اس کے لیے آپ کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ہارڈ ورکنگ شرط ہے، محنت شرط ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، پروسیس اکاؤنٹنگ کا خوف کچھ حد تک آپ کا کم ہونا چاہیے آج، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے خوف زدہ بھی کر دیا کہ آگے ابھی کچھ کمپلیکس باتیں آنی ہیں. پلیز پریشان نہیں ہو، ٹھیک رہے گا آپ کا اور میرا ساتھ انشاءاللہ تعالی. بس اب آپ پریکٹس کی طرف توجہ دیں. آپ کو پریکٹس مٹیریل میں نے کچھ کوشچنس دیے ہوئے ہیں، اس کو آپ پریکٹس کریں اور ڈسکشن بورڈ کا سر کھائیں. مجھے وہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا لگتا ہے کلاس روم میں جو مجھ پر زیادہ کوشچنس پٹ کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا، لرننگ تھرو کوشچنس ہوتی ہے. اور مجھے حدیث ایک یاد آ گئی کہ 50% نالج کوشچننگ میں ہے. اگر آپ کوشچننگ نہیں کرتے تو آپ اپنے نالج کو روک لیتے ہیں، کم کر لیتے ہیں. اس لیے بیٹا جی آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر کنفیوز ہوں، جہاں پر کیلکولیشن پرابلمز آ رہی ہوں، جہاں پہ کانسیپٹ کلیئر نہ ہو رہا ہو، فوری طور پہ ڈسکشن بورڈ کو آپ رابطہ کریں. اوکے ٹھیک ہے جی. نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ پروسیس کاسٹنگ ہی کے مزید کچھ کمپلیکس پرابلمس کے ساتھ. اللہ حافظ.